ملنی چاہیے. جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی روح کو 5 مرتبہ نورشمنٹ مل جاتی ہے اور انسان روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتا ہے. پھر تیسری چیز اللہ کا ذکر، اس سے بھی نور اترتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے. نبی اسلام نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں سکینہ کا مطلب نور. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تو سکینہ نور کو کہتے ہیں، برکت کو کہتے ہیں. تو یہ ذکر کرنے پر انسان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے. جتنی دیر ذکر کرتا رہے گا اتنی دیر روح کو غذا ملتی رہے گی، چاہے زبانی ذکر کرے یا چاہے قلبی ذکر کرے. اس لیے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا جی جنت کے باغ کیا؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں من بلاد شتیٰ، مختلف شہروں سے، وقبائل شتیٰ، مختلف قبیلوں برادریوں کے، ایک جگہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں. تو ذکر سے بھی انسان کی روح کو غذا ملتی ہے. اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں پوچھو ذرا. ناشتے میں لگتا ہے آدھا گھنٹہ، اور دوپہر کے کھانے میں ماشاءاللہ 1 گھنٹہ، اور رات تو باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے نا کئی لوگوں کو، تو لگاتے ہیں 2 گھنٹے. تو جہاں کھانے پہ 3 گھنٹے 24 میں سے لگا دیے، وہاں ذکر کے لیے کوئی کہتا ہے 5 منٹ، کوئی کہتا ہے جی 2 منٹ، کوئی کہتا ہے 10 منٹ. بھائی اگر کسی پرائمری بچے کو کہنا، پرائمری پڑھنے والے بچے کو کہ بچے تو نے 15 منٹ روزانہ پڑھنا ہے، وہ پرائمری امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، تو کیا 15 منٹ روزانہ مراقبہ کرنے والا ولایت کے امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ اور نرسری کلاس میں تو 15 منٹ روز پڑھے اور پھر کتاب ہٹا لو اس سے، تو 15 منٹ پڑھ کے تو وہ نرسری میں پاس نہیں ہو سکتا. تو 15 منٹ مراقبے کر کے ہم کہاں ولایت کا نور پائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر زیادہ کریں. ہمارے مشائخ نے اس کا آسان طریقہ یہ بتا دیا کہ بھئی دیکھو تم ہر وقت بیٹھے تو نہیں رہ سکتے سب کام چھوڑ کے، تو اس کا بہترین طریقہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول. تو تمہیں گھنٹوں وہ رحمت، وہ نور اپنے دل میں جمع کرنے کا موقع مل جائے گا. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. جو بھی ماحول ہو، جو بھی موسم ہو، جو بھی سیزن ہو، ہر حال میں لا الہ الا اللہ. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری یاد میں زندگی گزاریں. شاعر نے لکھا غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں. یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا. غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. جو قضا ہوئے تھے وہ سجدے بھی ادا ہو گئے، اس لیے کہ آپ کی محبت سے جو میں نے نماز پڑھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں، چونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے.
جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک چیز ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، استغفار۔ یہ استغفار اصل میں انسان کے جسم پر، دل پر جو گناہوں کے اثرات ہیں نا، یہ اس کو دھونے کے لیے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ونڈ سکرین کے اوپر وائپر لگا ہوتا ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں تو موسم کی وجہ سے دھند آ جاتی ونڈ سکرین کے اوپر، تو جب باہر دھند آ جائے تو وائپر چلا دو تو پھر صاف، پھر چند کلومیٹر چلتے ہیں پھر دھند آ جاتی ہے، پھر وائپر چلا دیتے ہیں۔ تو استغفار کی مثال ایسے کہ جیسے یہ روزانہ 100 مرتبہ وائپر چلا کر دل کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ اعمال دیکھنے میں تو ایسے ہیں جیسے وہی نفلی کام ہے، لیکن اگر غور کریں تو یہ نفلی کام نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ اب یہ اعمال چونکہ عام زندگیوں سے نکل چکے، آج کل تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذرا ہوتا ہے بڑا تو اس کو نرسری میں لگا دیتے ہیں، سکول میں، کالج میں۔ تو سکول کالج جانے والے بچوں کو ان معمولات کا کیا پتہ؟ جب وہ ان معمولات سے بالکل ناآشنا ہے، اس کا مطلب ان کی روح کو نورشمنٹ مل ہی نہیں رہی، نیوٹریشن مل ہی نہیں رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ اسکول کالج کے بچوں کو دیکھیں، ان پر نفسانیت غالب ہوتی ہے، شہوات غالب ہیں، خواہشات غالب ہیں، ذرا سی بات پہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ علامات ہیں کہ ان کی روح ابھی صحیح طرح پروان نہیں چڑھی۔ کئی مرتبہ جسمانی بیماریوں کا علاج دوا لینے میں ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شعاؤں سے علاج۔ جیسے کسی آدمی کو اگر کینسر ہو جائے تو شعاؤں سے علاج کرتے ہیں، اس کو ایکسپوز کرتے ہیں شعاؤں کے سامنے، تو اس سے اس کا کینسر وہ ختم ہو جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک طریقہ رکھا ہے کہ اگر تمہارے دل میں گناہوں کے کینسر زیادہ ہو گیا اور تم خود اتنے عمل نہیں کر پا رہے، تو طریقہ یہ ہے کہ تم کسی صاحب باطن، صاحب بصیرت بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ جب تم کسی سے تعلق جوڑو گے تو اس کے قلب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے شعائیں ڈالنے والا کوئی آلہ ہوتا ہے، وہ شعائیں ڈال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے عام آلہ شعائیں ڈال کے انسان کے جسم سے کینسر کو ختم کر دیتا ہے، شیخ کے دل کی وہ توجہات انسان کے دل سے گناہوں کا کینسر ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ شعاؤں کے ذریعے علاج کہلاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ لوہے کو اگر مقناطیس کے ساتھ اگر ملائیں اور کچھ عرصے کے بعد الگ ہٹائیں تو وہ لوہا خود مقناطیس بن جاتا ہے، میگنیٹزم ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس میں۔ اسی طرح جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے انسان کے اپنے دل میں بھی اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، تو اس سے روح میں بیداری آ جاتی ہے۔ یہ تعلق بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے جوڑیں۔ ان اللہ والوں کی مثال ایسی ہے، کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، رویتہ شفا و موعظتہ دوا۔ ان کا دیکھ لینا وہ شفا ہوتی ہے، اور ان کا واعظ کر دینا انسان کے لیے دوا ہوتی ہے۔ رویتہ شفا و موعظتہ دوا۔ اور ایک اور عجیب بات کہی، ينتفع برؤيته قبل روایته۔ ان کے بولنے سے پہلے ان
کے دیدار سے ہی انسان کو نفع مل جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے کلام نہیں کیا ہوتا۔ ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ، ان کی روایت سے پہلے ان کی رویت سے ہی نفع مل جاتا ہے، بات ہی نہ کریں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آل را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن۔ کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے آپ کو پامال کر دو، دل سنور جائے گا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یعنی ایسا شیخ کہ جس کی صحبت میں رہ کے جو حاضر موجود ہے اس سے انسان بیزار اور اس کا آخرت کی طرف رجحان ہو جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا التجافی عن دار الغرور، دھوکے والے گھر سے انسان کا دل کٹ جائے، والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کا رجحان لگ جائے تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ تجھے موت کے آئینے میں دکھائے کہ دیکھو، دیکھنے میں یہ موت ہے، حقیقت میں یہ تمہارے یار کا وصل ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ تو جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ مرنے کے بعد اللہ سے وصل ہوگا تو پھر تو وہ موت کی تمنا کرے گا نا، اور پھر وہ آخرت کی تیاری کرے گا۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ احساس زیاں مطلب ہے نقصان کتنا ہو چکا، اس کا احساس پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ آج کی اس مجلس میں جو آدھی گفتگو آپ نے سنی تو اس کے سننے کے بعد یہ احساس دل میں ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بہت اگنور کیا، ہم نے تو معمولات ہی نہیں کیے، روح کو غذا ہی نہیں پہنچائی، تو ہماری روح تو اتنی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ احساس زیاں کہ میرا تو بہت نقصان ہو چکا، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ایسے حضرات سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، پھر انسان کے دلوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور دلوں میں نور آتا ہے، اور روح انسان کی کبھی سے کبھی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ چھٹی بات جس سے کہ انسان کو روح کو غذا ملتی ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ اب رمضان کا مہینہ قریب آ گیا۔ بھوکا رہنا اصل میں ملکوتی عمل ہے، ملائکہ کا عمل ہے۔ ملائکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ ملکوتی عمل کرتا ہے، فرشتوں والا عمل کرتا ہے۔ تو یہ ملکوتی عمل اس کے دل کے منور ہونے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، رحمتوں کا خزینہ،
ہر روزے پر انسان کی روح کو انوارات ملتے ہیں. اس لیے رمضان شروع ہوتے وقت اپنی حالت کو دیکھیں اور رمضان ختم ہونے کے بعد حالت کو دیکھیں. آپ کو خود اپنی روحانیت میں ایک بلندی نظر آئے گی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے فیکٹریز چلتی ہیں اور 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ہاں ہر سال ایک مینٹیننس کا مہینہ ہوتا ہے. فرٹیلائزر فیکٹری، جی مینٹیننس کا مہینہ فلاں ہے، اس مہینے میں پورے پلانٹ کو بند کر دیتے ہیں اور پھر ہر موٹر کو کھول کے اس کے بیرنگ بدلتے ہیں، پمپ کو کھول کے اس میں ویئر ٹیئر ہوتی ہے تو حالات اس کے پرزے بدل دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، گریس کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب اچھی طرح مینٹیننس ہوتی ہے تو وہی مشین پھر دوبارہ 1 سال پھر چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کی باطنی مینٹیننس کے لیے رمضان کا مہینہ بنا دیا. میرے بندو، تم پچھلے 11 مہینے جو گناہ کرتے رہے، تمہاری آنکھوں پہ اس کا اثر، زبان پہ اثر، دل پہ اثر، لہذا آؤ ذرا اس میں روزے رکھو اور دعائیں مانگو اور میرا قرآن سنو. سحری کرو گے، افطاری کرو گے، ہم سے مانگو گے تو ہم تمہارے جسم کے ان تمام زنگ کو ختم کر دیں گے اور ہم روحانی طور پر تمہیں ایک نئی زندگی پھر عطا کر دیں گے. چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کی روحانیت کی بلندی کے لیے بہت اہم ہے. آپ حیران ہوں گے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے. بھئی انتظار تو اسی چیز کا کرتے ہیں نا جو بہت قیمتی ہوتی ہے. دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت رمضان تک پہنچا. جس مہینے کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہوگا. سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں جب رمضان آتا تھا تو نبی علیہ السلام کے اندر میں 3 تبدیلیاں محسوس کرتی تھی. پہلی تبدیلی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں بہت خشوع فرماتے تھے، بہت رو رو کے دعائیں مانگتے تھے اور عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے اور اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھ سے خرچ کر دیا کرتے تھے. اب عبادت زیادہ کرنا یا دعا لمبی مانگنا تو یہ تو روح کی غذا ہے. تو گویا رمضان مبارک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روح کی غذا زیادہ پہنچانے کے لیے خوب کوشش کیا کرتے تھے. اسی لیے روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. تو ہم روز افطار کے وقت دعا مانگیں کہ اللہ ہم باطنی طور پر کمزور ہیں، ہماری کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما دے، ہماری روحانی بیماریوں کو ختم کر دے، بد نظری سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے، حسد سے، کبر سے، عجب سے، جو بیماریاں ہیں ان سے بچنے کی دعا مانگیں. اور اسی لیے جبریل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اوپر آمین کی مہر لگا دی. ماں بچے کو کبھی بد دعا نہیں دیتی، تو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے بھی زیادہ اپنے امتی سے محبت کرنے والے ہوں، وہ کیسے بد دعا دے سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کر دی، واقعی رمضان کا مہینہ آئے اور مغفرت نہ کروائے تو وہ بدبختی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کے اوپر آمین فرمایا. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی کہ آخری 10 دن اعتکاف بھی بنا دیے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان کا اعتکاف کرے 2 کامل حج اور 2 کامل عمرے کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ آ کے محبوب کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ اس طرح 10 دن کہ میں منا کے اٹھوں گا اللہ کو، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ تو 20ویں روزے اللہ کے در پر ہجوم عاشقاں ہوتا ہے۔ اعتکاف والے گھروں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بس اللہ اب تیرے در پر پڑے ہیں اور تجھے منا کے اٹھیں گے۔ جو حضرات سنت اعتکاف نہ کر سکیں وہ محروم بھی نہ رہیں، چھٹی کا دن اعتکاف کر لیں نفل کی نیت سے۔ بہترین طریقہ تو پھر یہی ہے کہ نفل کی نیت 10 دن کی کر لیں، مسجد سے تیار ہو کے دفتر جائیں اور دفتر سے تیار ہو کے مسجد آ جائیں، تاکہ جتنا وقت بھی نفل اعتکاف میں گزرے اتنا تو گزر جائے۔ تو اس رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو جتنی غذا پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، تاکہ روحانی طور پر بھی ہم بالغ ہو جائیں، کبھی ہو جائیں۔ آٹھویں چیز جس سے کہ انسان کی روح کو غذا ملتی ہے وہ ہے دعا، کہ انسان اعمال بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگے۔ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان پر رحمت برساتے ہیں اور اس کے ایمان کو کامل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن منافقین اور منافقات جب دیکھیں گے کہ ان کے تو سروں کے اوپر نور روشنی نہیں ہے، جبکہ ایمان والوں کے پاس روشنی ہوگی، تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف بھی ذرا توجہ کریں پلیز، ہم بھی آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ تو فرشتے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے دنیا میں، یہ نور تو دنیا میں ملا کرتا تھا۔ تو اس نور کی ضرورت ہمیں قیامت کے اندھیرے میں محسوس ہوگی۔ آج اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ تو ایمان والوں کو دعا سکھائی کہ وہ دعا مانگتے ہیں کون سے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے اس نور کو کامل کر دیجیے۔ تو دعا بھی مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے۔ اب ذرا اس دعا کو سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روحانی غذا کی کتنی فکر تھی کہ آپ دعا مانگتے تھے، فجر کی سنتیں پڑھ کر جب مسجد میں جاتے تھے تو راستے میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دیجئے، وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا وجعل فی نفسی نورا، میرے نفس کے اندر اللہ نور پیدا کر دیجئے، وَعَزِمْ لِي نورا، اللہ میرے نور کو بڑھا کر دیجئے، وَجْعَلْنِي نورا وَفِي
ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا، اور آخر پر نبی اسلام نے فرمایا اللہم اعطنی نورا، اللہ مجھے نور عطا فرما دیجیے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ یہ دعا مانگتے ہیں؟ اگر روزانہ مانگتے ہی رہتے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی، مگر ہم تو اس ایسپیکٹ سے کوئی محنت ہی نہیں کر پا رہے کہ ہماری روح بھی جو ہے غذا پائے، اور اسی لیے آج تمام دنیا کے فسادات اسی لیے ہیں کہ جسم میچور ہو چکے اور روح اممیچور ہوتی ہے۔ تو روح کی غذا کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ یہ صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں روزے میں گزارنا، یہ تو مشق ہے ایک مہینے کی، حقیقت میں تو پوری زندگی ہی روزے کی طرح گزارنی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک فکرے میں بات سمجھا دی، فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جیسے رمضان میں انسان کئی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، فرماتے ہیں تھوڑی سی تو زندگی ہے، پوری زندگی میں ہی گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو ہم دعا بھی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بیدار فرما دیں، روح کو تازہ کر دیں، اور رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ آج عبادت کر لیں گے، محنت کر لیں گے، اس کا نتیجہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اگر غفلت برتیں گے تو پھر جیسے ہی اس دنیا سے آنکھیں بند ہوگی، انسان کو اس وقت اپنے نقصان کا احساس ہوگا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا، اس دنیا کے اندر میں نے تیاری کوئی نہ کی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ماں کا پیٹ بچے کے آرگن ڈیولپ ہونے کی جگہ ہے، اگر کوئی آرگن ادھر ڈیولپ نہ ہو تو باہر آ کے ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو بینائی نہیں لا کے دے سکتا، یا کسی کی 5 انگلیاں نہ بنی تو دنیا میں آ کے انگلیاں بن نہیں سکتی، کہ جی ماں کا پیٹ اعضاء بننے کی جگہ تھی، وہاں نہیں بنا تو یہاں کیسے؟ اسی طرح یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہماری روح کے سنورنے کی جگہ ہے، روحانی طور پر پرویش پانے کی جگہ ہے۔ اگر ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے اندر اس نور کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر مرنے کے بعد یہ نور ہمارے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ پھر ہم حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی روح کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا، وہاں جا کے اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حیران ہوں گے، تفسیر روح البیان میں مفسر نے لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے، 10 جانور جنت میں جائیں گے، ان میں ایک بقرہ موسیٰ علیہ السلام والی گائے جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ان تذبحوا بقرہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ دوسرا یونس علیہ السلام کی حوت، وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، اس کو بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ الکبش اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا ذبح ہوا اس کو بھی جنت ملے گی۔ اجل ابراہیم، جب فرشتے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اجل سمین، تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ پھر نمل سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس چیونٹی نے گفتگو کی تھی،
یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ ہدہد بلقیس، وہ ہدہد پرندہ جو بلقیس کے پاس موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب لے کر جایا گیا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر ناقہ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی ملی تھی جو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی تھی، اور اسی میں اس قوم کی آزمائش تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کی ناقہ، جو نبی علیہ السلام کی اونٹنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ اور حمار عزیر علیہ السلام کا گدھا، قرآن میں جس کا تذکرہ بھی ہے، اور کلب اصحاب کہف کا کتا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ جب اصحاب کہف جا رہے تھے تو جب یہ شروع میں ساتھ لگا تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، مگر یہ ساتھ ساتھ رہا۔ تو شاعر نے کہا، نہ میں بھوکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگیاں شالا میں بھی جنت جاواں۔ اس کتے کو بھی جنت ملے گی۔ اب جب مفسرین نے تفسیر میں یہ بات لکھ دی تو غور کرنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن گائے جب دیکھے گی کہ میں تو جا رہی ہوں جنت، اور یہ حضرت انسان جو میرا مالک تھا یہ جا رہا ہے جہنم میں، تو گائے تو کہے گی نا، میں نے ہی تو دودھ دے کے تمہیں پالا تھا، اور تمہارے گوشت کی خاطر میں نے تو ذبح ہونے میں بھی انکار نہ کیا، میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ایک جانور ہو کر، تو کیسا میرا مالک تھا کہ تو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا۔ مچھلی کہے گی کہ دیکھو میں تو زندہ بھی حاضر تھی، مردہ بھی حاضر تھی، مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حلال ہی ہوتی ہے، تو دیکھو میں نے تو اپنے مالک کو راضی کر لیا، مجھے اپنے دسترخوان پہ کباب بنا کر رکھنے والے، چبا چبا کے کھانے والے، کتنی حسرت کی بات کہ تو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا۔ مینڈا بھی کہے گا میرے گلے پہ چھری پھرتی تھی اور میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتا تھا، آج میں جنت جا رہا ہوں تو انسان ہو کے جہنم گیا۔ مینڈا بھی کہے گا، بچڑا بھی کہے گا، حتیٰ کہ چیونٹی بھی کہے گی کہ دیکھو میرے جسامت اتنی تھی کہ تم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور تمہاری میرے اوپر نظر بھی نہیں پڑتی تھی، اتنی چھوٹی ہو کر اگر میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا، اے انسان تجھے تو اللہ نے بڑی صفات سے نوازا تھا، تو اپنے مالک کو کیوں نہ راضی کر سکا۔ ہدہد پرندہ کہے گا میں نے اپنے رب کو راضی کیا، جنت مل گئی، اے انسان کاش تو بھی اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ اونٹنی کہے گی کہ دیکھو ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ گدھا بھی اس دن انسان کو دیکھ کر کہے گا اے انسان تو مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، تو مجھے گدھا کہتا تھا، میرا نام دنیا میں گالی بن گیا تھا، جس سے ناپسندگی کا اظہار کرنا چاہتا تو اسے گدھا کہا کرتا تھا، تو جتنا بوجھ ڈالتا تھا میں نے کبھی انکار نہ کیا، میں نے گدھے ہو کے رب کو راضی کر لیا، تو نے انسان ہو کے رب کو راضی نہ کیا، تو گدھی سے بھی گیا گزرا بنا۔ اور پھر کتا بھی تو ہوگا، اے انسان تو مجھے خشک روٹی ڈالتا تھا، میں ساری رات تیرے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دیتا تھا، اور جس رب نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں کھلائیں،
تیرے لیے رات تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھنی مشکل تھی، تو مجھ سے نفرت کرتا تھا، برا سمجھتا تھا، میرا نام گالی تھا، مگر دیکھ میں آج جا رہا ہوں جنت میں، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز میں ڈالا؟ تو انسان کہے گا کہ میں اپنے مالک کا وفادار نہیں تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ انسان کو کہا جائے گا فرشتوں آؤ، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعہا ذراعا، اس کو باندھو اچھی طرح تم زنجیروں کے ساتھ، اور پھر اس کو جہنم کے اندر تم ڈال دو۔ آج اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کھا کر ہم اپنے جسم کو پالتے پھرتے ہیں، اور روح کا ہمیں احساس نہیں کہ اس کی حالت کیا بری ہوئی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مجلس میں ہمیں اس بات کا احساس عطا فرما دے تاکہ ہم رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائیں، بھرپور عبادت کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں، تاکہ رمضان کے ساتھ ہم اپنے رب رحمان کو بھی راضی کر پائیں۔ اور عید کا دن تو خوشی کا ہوتا ہے، عید اسی کی ہوتی ہے جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے ہمیں بھی اپنی دید پانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم، ہم آپ کے مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، ہم نے غفلت میں زندگی کے اوقات گزار دیے، اپنے روح کی طرف دھیان ہی نہ رہا، نمازوں میں سستی، تلاوت میں سستی، ذکر میں سستی، تہجد میں سستی۔ میرے مولا، ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اللہ اس دل سے ظلمت ختم کر دیجیے، اس دل میں نور بھر دیجیے، اللہ نور بھر دیجیے۔ اللہ، آپ نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سینہ تو گلے تک ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ، ہمیں بھی ایسا نور ایمان عطا فرما دیجیے، پورے سینے کو منور کر دیجیے۔ اللہ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ہر عضو کو منور فرما دیجیے۔ اے میرے مولا، رحمت فرما دیجیے۔ اللہ، رمضان کا مہینہ سر پر ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرما، جو زندگی کے دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا بڑے بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، روحانی طور پر اللہ ہم بھی بچے ہیں، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ہمارے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے، دل کو منور فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری اس تمنا کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ اے کریم، جو زندگی کے ایام باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ دور قریب سے جو مرد آئے یا عورتیں آئیں، دل میں جو نیک ارادے لے کر آئے، اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ، اپنی رحمت سے
ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، اللہ ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، دین میں برکتیں عطا فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔